عقائد نصفیہ میں ولی کی جو تعریف بیان کی گئی وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، فرمایا والولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عارف بن جائے، اللہ کی ذات کو بھی پہچاننے والا ہو اور اللہ کی صفات کو بھی پہچاننے والا ہو۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ بیان فرمایا کہ ما یمکن المواظب علی الطاعات، کہ وہ ہمیشہ فرما برداریوں پر مواظبت اختیار کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرنے والا ہو۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی، فرمایا والمجتنب عن المعاصی، اور معاصی سے وہ اجتناب کرنے والا ہو، نافرمانیوں سے وہ بچنے والا ہو۔ اور چوتھی نشانی ولی اللہ کی بیان فرمائی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ لذتوں اور شہوتوں سے حد درجہ اعراض کرنے والا ہو، نہ وہ لذتوں میں مبتلا ہو نہ شہوت کو پورا کرنے میں مبتلا ہو، وہ ان سے اعراض کرنے والا ہو۔ تو اس پیرے میں، اس پیراگراف میں صاحب کتاب عقائد نصفیہ نے جو ولی کی تعریف بیان کی ہے، اس لحاظ سے ولی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے والا ہو، اور ہمیشہ وہ فرما برداری کے کام کرنے والا ہو، اور ہمیشہ وہ نافرمانیوں سے اجتناب کرنے والا ہو، اور اپنی لذتوں اپنی شہوات سے ہمیشہ وہ اجتناب کرنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو۔ ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ایسی ذات کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اللہ کا محبوب کہا جاتا ہے، اللہ کا مددگار کہا جاتا ہے، اور اللہ کے قرب کو پانے والا کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی انداز میں شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی تعریف، ولی کسے کہتے ہیں، یہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام آپ اپنی زبان اقدس سے بیان کیجئے کہ ولی کسے کہا جاتا ہے، ولی کا انٹروڈکشن کیا ہے، ولی کی تعریف اور تعارف کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، بڑی ہی اعلیٰ آپ نے تعریف بیان فرمائی، فرماتے ہیں ولی اس کو کہا جاتا ہے هو الذی فی وجہہ حیاء، کہ جس کے چہرے میں حیا ظاہر ہو، جس کا چہرہ حیا والا ہو، شرم و حیا کا پیکر ہو، وفی عینہ بکاء، اور اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں رونے والی ہوں، وفی قلبہ صفاء، اور اس کا دل طہارت و پاکیزگی والا ہو، وہ تزکیہ نفس کا مالک ہو، وفی لسانہ ثناء، اس کی زبان اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہو، وفی یدہ عطاء، اور اس کا ہاتھ لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو، یعنی وہ سخاوت کرنے والا ہو، وہ سخی ہو اور اس کا ہاتھ لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس آ جائیں وہ اپنے پاس اس کو سمیٹنے والا نہ ہو بلکہ اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والا ہو، خواہ اس کے پاس علم کی نعمت آ جائے وہ بھی لوگوں میں تقسیم کرتا ہو، خواہ اس کے پاس ظاہری مال آ جائے وہ بھی لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہو، خواہ اس کے پاس باطنی انعامات آ جائیں وہ بھی لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہو، اس کا ہاتھ وہ عام ہاتھ نہ ہو بلکہ ایک سخی کا ہاتھ بن جائے، وہ سخاوت کرنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا وفی وعدہ وفاء، وہ لوگوں سے وعدہ وفا کرنے والا ہو، جب بھی وہ اس وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ اور ویسے بھی جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافق کی علامتوں کو بیان کیا، وہاں پر
منافق کی ایک علامت یہ بھی بیان کی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لہٰذا ولی اللہ کی شان تو وراء الورا ہے، ایک عام بندہ جو مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بہرحال ولی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور پھر مزید بیان کیا، وَفِي نُطْقِهِ شِفَاءٌ، اور اس کی گفتگو میں لوگوں کے لیے شفا ہو، اس کے نطق میں، اس کی گفتگو میں، اس کے کلام میں شفا ہو۔ اگر کوئی ظاہری بیمار آ جائے تو اس کی زبان سے ایسا نسخہ اسے ملے کہ وہ ظاہری بیمار تندرست ہو جائے۔ اگر کوئی باطنی بیمار آ جائے تو وہ ایسا کلام کرے کہ اس کے باطن کی صفائی ہو جائے۔ اگر کوئی عملی اعتبار سے کوتاہیاں کرنے والا ہے تو اس کی عمل کی بھی اصلاح کرنے والا ہو۔ اگر کوئی عقائد کے اعتبار سے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے تو اس کے عقائد کی بھی وہ اصلاح کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک ولی کی نشانیوں کو بیان کیا، فرمایا کہ اس کا چہرہ شرم و حیا کا پیکر ہو، اس کی آنکھیں رونے والی ہوں رب کی یاد میں، اس کا دل وہ طہارت و پاکیزگی والا ہو، تزکیہ نفس ہوا ہو، اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو، اس کے ہاتھ سے ہمیشہ سخاوت ہوتی ہو، اور اس کے وعدے میں ہمیشہ وفا ہو، اور اس کے نطق میں لوگوں کے لیے ہمیشہ شفا ہو۔ یہ جس میں علامتیں پائی جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اقرار نہ کریں، اس کی اس بات کو نہ مانیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ چونکہ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم کو حاصل کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ولی اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ تو حضرات محترم، اسی انداز میں اگر مزید ہم ولی اللہ کا تعارف اور ولی اللہ کی تعریف سمجھیں اور کتابوں میں دیکھیں تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں ان کا بڑا مقام ہے، اور حضرت بایزید بسطامی یہ بڑا اونچا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو نظرتم الی رجل اوتی من الکرامات، اگر تم ایسے شخص کی طرف دیکھو کہ جس کو کرامات عطا کی گئی ہیں، حتیٰ یرتقی فی الہوائی، حتیٰ کہ وہ ہوا میں چار زانو ہو کر بیٹھ جائے، ہوا میں چار زانو ہو کر بیٹھ جائے، فلا تغتر بہ، آپ فرماتے ہیں تم اس کے یہ عمل سے کبھی دھوکہ نہ کھانا کہ یہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کے اس عمل سے تم دھوکہ نہ کھانا جب تک کہ تم اس کے شب و روز کو نہ دیکھ لو، جب تم اس کی مجلس کو اختیار نہ کر لو، اس کی خلوت کے اعمال کو دیکھ نہ لو۔ فرماتے ہیں حتیٰ تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الحدود وآداب الشریعت، فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا یہ بندہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے، ان احکامات پر عمل کرنے والا ہے، والنہی، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیا یہ بندہ ان کاموں سے باز آنے والا ہے؟ اگر باز آتا ہے تو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور پھر فرمایا وحفظ الحدود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود جن کی حفاظت لازم قرار دی ہے،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی یہ حفاظت کرتا ہے؟ اگر تو کرتا ہے پھر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور پھر مزید فرمایا وآداب الشریعتی، کیا یہ شریعت کے آداب کا خیال رکھتا ہے؟ اگر اللہ کے اوامر کو بجا لاتا ہے، اللہ کی نواہی سے باز آتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اور شریعت کے آداب کا خیال رکھتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔